بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس پاک پروردگار کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے، اور آپ دوستوں کی، بھائیوں کی، بزرگوں کی، بچوں کی دعاؤں سے، اور جو میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں آمنے سامنے بٹھا دیا ہے. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ کے پاک کلام کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج بھی سورہ مومن ہے اور اس کے دو نام ہیں. بعض قرآن کریم میں سورہ غافر لکھا ہوتا ہے، غافر، یعنی عربوں میں جو زیادہ قرآن پاک آتے ہیں نا تو اس میں غافر لکھا ہوتا ہے،
اور جو ہمارے انڈیا بنگلہ دیش پاکستان میں چھپتے ہیں وہاں سورہ مومن لکھا ہوا ہے، لیکن دونوں ایک ہی نام ہے، مومن یا سورہ غافر، اور اس کا 40 نمبر ہے۔ تو 40 نمبر نکالیں گے تو قرآن جو بھی ہوگا، تو اگر غافر ہوگا تو غافر آ جائے گا، مومن ہوگا تو مومن آ جائے گا۔ نمبر اس کا 40 ہے سورت کا، سپارہ نمبر 24 ہے۔ آیات میں نے صرف 2 پڑھی ہیں، بہت لمبی آیت نہیں، بہت چھوٹی بھی نہیں، لیکن مضمون پڑا ہے اس کے اندر، مضمون سمجھنا پڑے گا کہ اللہ ہمیں کیا فرماتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ ساری باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اور اللہ کریم نے وجہ بھی بتائی ہے کہ جو لوگ توجہ نہیں کرتے میری طرف، اس کی وجہ کیا ہے۔ اور یہ پڑھنے سے ہی آئے گا نا، جب تک ہم قرآن نہیں کھولیں گے، اپنے امام سے، قاری صاحب سے، اپنے امام مفتی صاحب سے نہیں سیکھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے، او بھائی اردو میں ترجمے کیے ہوئے جس کا مرضی پڑھ لو، سمجھ آ جائے گی تمہیں، لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا، صحیح ادائیگی سے پڑھنا، یہ قاری صاحب بھی بتائیں گے، وگرنہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اٹ سیلف ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، اس لیے ٹھیک کرا لیا کرو قاری صاحب سے۔ اگر کوئی آپ کے قرب و جوان میں قاری صاحب ہوں تو کوئی حرج نہیں، عمر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہ گہوارے سے لے کے قبر تک ہم طالب علم ہیں، کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو سورہ مومن یا سورہ غافر 40 نمبر ہے، سپارہ 24 ہے، اور آیات ہیں 60 اور 61، 60 اور 61، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا، وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا۔ اب ذرا دھیان سے سننا، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، کسی بزرگ نے یہ بات نہیں بتائی، نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اس نے فرمایا، باتیں یہ دھیان سے سننے والی باتیں یہ، چونکہ ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی یا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو دعا کر، ہاتھ پھیلا، اور میں تیری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ از راہ تکبر کتراتے ہیں میری عبادت سے، عبادت اور دعا ایک ہی چیز ہے، دونوں کا آخر میں ایک ہی نکلتا ہے نتیجہ، دعا کو عبادت کہا گیا ہے، عبادت کو دعا کہا گیا ہے۔ جو متکبر ہے نا، متکبر ہے، اور جی میرا فلاں کام کر دے گا، میرا فلاں کر دے گا، میرا فلاں کر دے گا، اللہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ از راہ تکبر کتراتے ہیں مجھ سے مانگنے میں، میری عبادت کرنے میں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان قریب ذلیل کر کے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی پھر اٹھا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی بے ہدایت رکھ نہیں سکتا۔ اب ذرا غور فرمائے اس آیت میں، چھوٹی سی آیت ہے یہ، اللہ فرماتا ہے کہ
تو دعا مانگ میں قبول کروں گا. دعا کی ہدایت بھی کرتا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کرتا ہے نا. دعا کی ہدایت بھی کرتا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کرتا ہے. اور عبادت اور دعا ایک ہی چیز ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کیا ہے؟ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. اچھا، وہ دعا ہی عبادت ہے، دعا مخ ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ وجہ اس کی کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی عزت والی چیز نہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے؟ فرمایا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. یہ صحابہ کے عقیدے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. جس کے لیے دعا ہے نا، اگر تو بندے کو خیال آ جائے کہ میرے رب نے فرمایا ہے. وہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا آغاز میں، درس کے آغاز میں جو شروع ہوا تھا. ایک درویش گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بابا جی تھے، تو ایک نوجوان بھی آ گیا. اب وہ دعا مانگ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد. کہہ رہا یا اللہ میاں میں نے کام چھوڑا، یا اللہ میاں میں پیدل چل کے آیا، تیرے گھر میں آیا، تیری بارگاہ میں جھکا، فرض پڑھے، پھر سنتیں پڑھی، پھر نفل پڑھے. یا اللہ جو مجھ سے ہو سکا وہ تو میں نے کر دیا، اب خورے تو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو وہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ غصے سے اٹھے وہاں سے. یہ دیکھیں ہماری حرکتیں ہیں. یہ کبھی کبھی اپنے دامن میں غور کریں ہم کیا کہتے ہیں. خور پتہ نہیں شاید کہ. تو وہ بابا جی اٹھ کے اس کے پاس آئے گا، بیٹا تو مخلوق ہے اور جس سے تو بات کر رہا ہے وہ خالق ہے. اس کا تو وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تو دعا مانگ میں قبول کروں گا. اس نے تو کہا ہی نہیں کہ میں ہو سکتا ہے شاید خورے، اس نے تو کہا ہی نہیں. او بھائی تجھے اپنی عبادت پہ تو اتنا یقین ہے، اور جس نے دعا قبول کرنی اس پہ تو شک کر رہا ہے، خورے شاید. سرکار دو عالم نے بھی یہ فرمایا. سرکار فرماتے کبھی یہ دعا نہ مانگا کرو کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ تو قبول کرے، ہو سکتا ہے تو نہ کرے. فرمایا نہ، یہ نہیں کہنا اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ اس نے یقین سے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم. اور دعا مانگ، اور دعا تیرے. اچھا، بعض اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بڑا پیارا سوال کرتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے. کہتے ہیں جی کہ بڑی دعائیں مانگی مفتی صاحب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگی، مانگتا جا رہا ہوں، کام ہی نہیں ہوتا. یہ عام طور پر ہمارے خیالات ہوتے ہیں. مطلب اچھے لوگ بھی ہیں، دعا پہ یقین رکھنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت آج کل یہ ہے، مانگتے بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں، وہ جو ان کے لیے غیر ضروری ہوتے ہیں وہ چیزیں مانگتے ہیں. روٹی ضرورت ہے وہ نہیں مانگیں گے. لوازمات خانہ ضروری ہے وہ نہیں مانگیں گے. یا اللہ ٹی وی دے دے، یا اللہ VCR دے دے، یا اللہ مجھے فریج دے دے، یا اللہ مجھے ایئر کنڈیشن دے دے، یہ چیزیں مانگیں گے.
یعنی لگژری مانگے، لگژری۔ کبھی ہم غور کر لینا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ، قناعت جو ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ قناعت جسے کہتے ہیں، ایک کھجور پہ سارے دن کا روزہ رکھتے تھے، گرمیوں کا موسم، اور وہ بھی مکے مدینے کا۔ ہوش آ جاتا ہے بندے کو، لیکن ایک کھجور پہ، ایک گھونٹ پانی پہ۔ اسی تو سرکار نے جو مسئلہ بتایا تھا کہ ایک گھونٹ پانی کا اگر کسی نے روزے دار کو پلا دیا تو اس گھونٹ پانی کا اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے رکھنے والے کو ملے گا۔ ایک کھجور اگر کسی نے روزہ رکھنے والے کو دے دی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی۔ ہم تو یار، ہماری تو لہریں بہریں ہیں، جو چاہتے ہیں پکا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، شور بھی ہم مچاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بڑی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت تھی کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی اس کے دل میں آ گئی کہ میں نے اپنے مالک سے مانگنا ہے اور صرف اسی سے مانگنا ہے، سمجھو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اور جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا اس کے دوبارے نہیں رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو اگر غلط دعا نہ کرے، چونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں نا وہ عجیب دعا کرتے ہیں، عجیب غریب دعائیں کرتے ہیں، گناہ کی کوئی دعا نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ گناہ کی کوئی دعا نہ ہو، اور نمبر دو چیزیں فرمائی ہیں، انقطاع قرابت نہ ہو۔ یا اللہ پھوپھی سے ناراض ہے، ماں سے ناراض ہے، باپ سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، بہن سے ناراض ہے، اور وہ شریک سمجھتا ہے انہیں، وہ شریک سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے یہ شریک ہے ہی نہیں تیرے، یہ تو تیرا خون ہے، خون سے بھی کوئی جدا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انقطاع قرابت، یعنی اپنی قرابت۔ سرکار نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسی دعا جو گناہ کے لیے نہ ہو، یا اللہ مجھے شراب کا ٹھیکہ دے دے۔ مجھے ایک بندے نے کہا کہ استاد ایک دکان مل رہی ہے مجھے، یہ بیچ پر، یہ سمندر کے کنارے کوئی جگہ تھی۔ تو میں کہا پھر، کہنے لگا جی بس اس میں شراب ہے، چونکہ یہ بیچ ہے تو شراب کے بغیر تو پھر دکان چل نہیں سکتی، تو پھر مجھے حکم دیں کہ میں کیا کروں، میں خرید لوں تو میں اس کے شراب کے پیسے الگ کر دیا کروں گا، تو دوسرے میں الگ کر دیا کروں گا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا، تو مجھے جو گناہ گار کرنا چاہتا ہے تو بتا کہ یہ شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ کہتا یہ حرام ہے۔ پکی بات ہے؟ کہتا یہ پکی بات ہے۔ تو میں کہا پھر مجھے کیوں گناہ گار کرتا ہے تو؟ تیری مرضی ہے، تو حرام کام کر، تیری مرضی ہے تو نہ کر۔ میں مسئلہ تو وہ بتاؤں نا جس کا تجھے پتہ نہ ہو۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہے، جو مسئلے پوچھتے ہیں نا ہم سے، اکثریت جانتی ہے، وہ جان بوجھ کے ہمارے گردن پہ گناہ ڈالنے کے لیے ہم سے پوچھتے ہیں۔ او بھائی، جب تمہیں کسی کام میں شک پڑ جائے تو پھر اپنے دل سے پوچھ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ امام کو پریشان نہ کر، امام کو تنگ نہ کر، کسی مفتی کو چکر نہ دے، بلکہ خود فیصلہ کر۔ اگر شک والی نہ ہوتی تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جب شک پڑ گیا اور تمہیں پوچھنا پڑا تو پھر تو دوسروں کو گناہ گار نہ کر، اپنے دل سے پوچھ کے یار یہ غلط کام ہے کر لوں۔ اب تیرا معاملہ تیرے اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے نہ، ہمیں نہ گناہ گار کیا کریں ایسی باتوں میں۔ تو حضرت سیدنا ابی سعید خدری فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ گناہ کی دعا نہ ہو۔ ایک بندے نے مجھے کہا مسجد میں بیٹھ کے، یہ آپ کو باتیں میں آپ کی اپنی سنا رہا ہوں، لوگوں کی نہیں سناتا میں آپ کو۔ مجھے کہتا استاد جی
وہ پتہ نہیں 1.2 ملین کی پتہ نہیں کہ 2 ملین مجھے یاد نہیں ہے وہ لفظ فگر یاد نہیں ہے وہ نا وہ لاٹری نکلنے والی ہے میں نے ٹکٹ خریدا ہوا ہے آپ کریں ایسی دعا کر دیں کہ میری لاٹری نکل آئے میں آپ کی مسجد بنوا دوں گا سن رہے ہیں آپ دعا کر دیں کہ میری لاٹری نکل آئے میں آپ کی مسجد بنوا دوں گا میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی یہ مسجد ٹھیک ہے جس میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جب اللہ کو منظور ہوگا تو یہ بن جائے گی یہ لاٹری کے پیسوں سے تو مسجد بنانا چاہتا ہے تیری 2 روپے کی ٹکٹ ہے اور یہ جو کروڑوں روپے بن گئے ہیں لاکھوں تو جتنے لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ تیرے لیے بد دعا کریں گے آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں جن لوگوں کی لاٹریاں نکلی ہیں نا ان کو نصیب ہی نہیں ہوا کچھ بھی بڑے غرق ہو گیا ان کا دنیا سے بھی گئے جان سے بھی گئے یہ کام نہیں کرنے اور نہ پوچھ رہے ہیں یہ کام دعا تو دعا گناہ میں نہ ہو اور انقطاع قرابت میں نہ ہو رشتہ داری کاٹنے والی دعا نہ ہو کہ یا اللہ میرے مامے کا بیڑا غرق کر دے یا اللہ میرے پھپھڑ کا بیڑا غرق کر دے یا اللہ میری خالہ نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے یہ دعا نہیں کرنی بلکہ ان کو راضی کرنا ہے یہ خون ہے تمہارا تو خون کو راضی کرو گے تو اللہ راضی ہوگا ان اللہ کان والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اے میرے بندو میں رحم کے رشتے کے بارے میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اس کو فرشتے نہیں لکھتے ان اللہ کان علیکم رقیبا میں لکھتا ہوں رشتوں کو کون لکھتا ہے اللہ اللہ اکبر تو جن رشتوں کو اللہ لکھتا ہے اس کے بارے میں تو ہم پرواہ نہیں کرتے سو واٹ تو یہ اللہ فرماتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ دعا جب کرنی ہے تو گناہ نہ ہو اس میں اور پھر کیا ہو قرابت داری کو کاٹنے کی کوئی وجہ درمیان میں کوئی سبب نہ ہو پھر کیا ہوگا کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز مل جائے گی دعا کی نا آپ نے یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے روٹی رزق کے لیے روزگار کے لیے میرا بندوبست فرما دے آپ نے دعا مانگ دی اب آپ نے 1 دن انتظار کیا 2 دن کیا 4 دن کیا 5 دن کیا کچھ لوگ تو پھر تنگ ہو جاتے ہیں چھوڑ ہی دیتے ہیں سرکار نے فرمایا چھوڑنا نہیں ہے نہ چھوڑنا نہیں دعا کو جاری رکھنی دعا تو سرکار نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تیرا ایک کام ہو جائے گا فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تیری دعا قبول ہو جائے گی جیسی تم نے مانگی ہے اگر گناہ اور قرابت کا انقطاع نہیں ہے تو پھر تیری دعا قبول ہو جائے گی اور فرمایا کہ اگر قبول ہوتی نظر نہ آئے تو پھر یہ خیال کرنا کہ وہ آخرت کے ذخیرے میں جمع کر لی گئی ہے تیرا بجٹ تیرا کریڈٹ ہائی ہو گیا ہے آخرت کے ذخیرے میں جمع ہو گئی ہے نیکی بن کر اور فرمایا کہ اگر وہ اس کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار مطلب کوئی برائی تھی تیرے اندر کوئی برائی تھی میں سگریٹ پیتا تھا سگریٹ پینا برائی نہیں ہے مباح ہے لیکن حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ غلط کام ہو جاتا ہے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا بزرگ گزرا ہے اپنے زمانے کا سید بادشاہ تھا اور صحیح معنوں میں صحیح درویش بزرگ تھا وہ تو سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی ان کو تو سرکار تشریف تو لائے خواب میں لیکن چہرہ پھیر لیا تو بابا جی توکل شاہ نے پوچھا کہ سرکار میں آپ کا فرزند ہوں اور آپ مجھ سے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے ہیں تو سرکار نے فرمایا توکل تیرے منہ سے بو آتی ہے وہ حقہ پیتے تھے تیرے منہ سے بو آتی ہے چہرہ نہیں کر سکتا تیری محبت کا تقاضا تھا کہ آؤں لیکن تیری منہ کی بو کہتی ہے کہ میں تیرے تو چہرہ نہ کروں سویرے اٹھے بابا جی توکل شاہ امبالوی حقہ توڑ دیا انہوں نے تو کہا کہ لعنت بھیجوں اس چیز پر جس کی وجہ سے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں تو فرمایا یا اس کے بدلے میں تمہاری کوئی اللہ برائی چھڑا دے گا تم سے اور جب کوئی برائی چھوٹ رہی ہو تو تم یہ سمجھنا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو 3 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں
اور فرمایا کہ دعا لینے کا طریقہ بھی بتایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، آمین، ہو گیا۔ سرکار نے اس کو بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ، واپس آؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ یار تو مسجد میں تو آ ہی گیا ہے، نماز بھی تم نے پڑھی ہے، تو دعا بھی پیار سے مانگ لے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر، اللہ کی حمد و ثنا کر، تعریف کر، اور پھر تو اس کے نبی پر درود بھیج، اور پھر تو اپنا مدعا بیان کر، دیکھ پھر تیری کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ سرکار ابھی بیٹھے ہی تھے، ایک اور بندہ آ گیا، اس نے بھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، یا اللہ تو جل جلالہ ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ سرکار اللہ کی تعریف کرتا رہا، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے اپنا محبوب محمد مصطفیٰ ہمیں عطا فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل، وہ دروشی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا یا اللہ میں گناہ گار ہوں، معافی دے دے، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، روٹی رزق دے دے، یا اللہ بے اولاد ہوں، اولاد عطا کر دے۔ ساری دعائیں اس نے مانگ لیں تو سرکار نے حضرت فضالہ سے فرمایا کہ دیکھ یہ بندہ کامیاب ہو گیا اور اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اور مقبول دعائیں، ہاں بات یاد آ گئی، مقبول دعائیں کون سی ہیں؟ مقبول دعائیں یہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، یہ مقبول دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ 3 دعائیں کبھی بھی رد نہیں جاتی، 3 دعائیں اتھنٹک ہیں، بغیر شک کے قبول ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ سب سے پہلی سرکار نے فرمایا کہ مسافر کی دعا، مسافر ہے، پتہ نہیں کب کا کہاں سے چلا ہوا ہے، پرانا زمانہ تھا نا، اب تو ماشاءاللہ ہمارے سفر بڑے اچھے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی سفر سفر ہی ہے۔ السفر سقر ولو کان میلا، سفر تو سقر ہے، مصیبت ہے، خواہ 1 میل کیوں نہ۔ او بھائی بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی ہماری، ہوٹل کا جتنا مرضی اچھا کمرہ ہو، وہ اپنا گندا مندہ بستر ہی یاد آتا ہے، کیا خوبصورت نیند آتی ہے اس پر انسان کو۔ فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے مسافر کو ہمیشہ اپنے عزیز و قربا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو دعا کسی بہن بھائی کی پیٹھ پیچھے کی جائے، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ ہم بزرگوں سے کیوں دعا کراتے ہیں کہ وہ ہم سے نیک ہیں، ہم سے اچھے ہیں، ان کے منہ پاک ہیں، تو ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، دوسروں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، چونکہ اس کا منہ تمہارے لیے پاک ہے۔ میں تو دعا مانگتے ہوئے شرم کھا سکتا ہوں کہ یار میرے اندر تو یہ عیب ہے، میرے اندر تو یہ عیب ہے، لیکن جب دوسرا کوئی دعا کرے گا وہ تو تمہیں نیک سمجھ کے کرے گا نا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مسافر کی دعا، پھر فرمایا کہ مظلوم کی دعا۔ یہ ہمارے ہاں میرا علاقہ پاکستان پنجاب کمالیہ سے ہے، ہمارے یہاں ذمہ دار ہوتے ہیں تو کتے چھوڑ دیتے ہیں مزدوروں پر اور چیر پھاڑ دیتے ہیں وہ بیچارے، پھر کوٹا لگاتے ہیں جی، اور اتنا ظلم ستم کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ایک آدمی کو مار پڑ رہی ہے، کتے نوچ رہے ہیں، اور اس حال میں اگر وہ بددعا کر دے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے بیڑا غرق کرنا ہو نا تو پھر کسی پر ظلم کرنا شروع کر دے۔ فرمایا مظلوم کی دعا۔ اور تیسری پتہ ہے کون سی ہے؟ بعض لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ باپ کی دعا، 3 باتیں سرکار نے فرمائی ہیں، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا اور باپ کی دعا۔ باپ کی دعا لے رہا۔ اچھا لوگ پتہ کیا اصل میں ہوا کیا، ایک لطیفہ بن گیا ہے کہ ہر بندہ ماں کی تعریف کرتا ہے، ماں کے قصیدے پڑھتا ہے، باپ کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو مہربانی ہے ان بیویوں کی
جو بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے باپ کی وجہ سے ہے، وگرنہ میری کیا حیثیت ہے، مجھے کون سوسائٹی میں جانتا ہے۔ یہ اچھی مائیں وہ یہ باتیں بتاتی ہیں۔ اور جو دوسری قسم ہے تو وہ بچوں کو باپ سے ہمیشہ دور رکھیں گی تاکہ وہ باپ کی دعا نہ لے سکیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، یاد رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ کی دعا بچوں کو لگنے دو اور اس کا سبب تم ہو۔ اگر باپ کا صحیح تعارف کراؤ گے تو باپ کی دعا بھی مل جائے گی، اور اگر آپ باپ کو قودن چغد بنا کے دکھاؤ گی تو پھر تو ایسا ہی ہوگا نا، جیسا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ہاتھ ایسے اٹھا کے مانگا کرو، ایسے، یہ حدیثیں ہیں۔ یہ بعض لوگ نا بڑے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے، وہ کہتے ہیں دعا مانگ ہی نہیں سکتے آپ، ہاتھ اٹھا ہی سکتے۔ سرکار یوں ہاتھ اٹھاتے تھے، یوں نہیں اٹھاتے تھے۔ میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، جس مسجد میں یہاں میرے محلے کی مسجد ہے، تو ایک بندہ الٹے ہاتھ کر کے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یہ ایسے نہیں کر سکتے آپ، ایسے کر سکتے۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسے ہاتھ کرو، یہ ہتھیلیاں اللہ کی طرف ہوں، اور جب دعا ختم ہو جائے تو منہ پہ پھیر دیا کرو۔ یہ سنت ہے نبی پاک کی، منہ پہ پھیر دیا کرو، ہتھیلیوں سے نہیں۔ یہ اس طرح کر کے دعا مانگنی، الٹی نہیں مانگنی، سیدھی دعا مانگنی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، بات ختم ہو گئی، ٹائم ختم ہو گیا میرا، بات تو نہیں ختم ہوتی، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی اللہ سے مانگو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا کبھی بھی کچھ نہ مانگا کرو کہ یا اللہ اپنا فضل کر دے، جب اس کا فضل ہو جائے گا تو سب کچھ اس میں آ جائے گا۔ جب بھی مانگو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو پکار مجھے، تیرا میں جواب دوں گا تیری پکار کا۔ اور وہ لوگ جو ازراہ تکبر مجھ سے نہیں مانگتے، کہتے یہ میں شرم آتی ہے، فرمایا کہ ان قریب انہیں میں جہنم میں داخلہ کروں گا ذلیل کر کے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ بندے غور کر ذرا، اگر میں تیرے لیے دن نہ بناتا تو یہ تیری دکانیں، یہ تیرے کاروبار، یہ کیسے چلتا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، وہ اللہ وہی تو ہے جس نے رات تیرے لیے سکون کے لیے بنائی، آرام سے سوتا ہے تو۔ ویسے درویش ہی سوتے ہیں، یہ بڑے لوگ تو ہمیشہ گولیاں کھا کے ہی سوتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، تجربے ہیں میرے پاس بڑے لوگوں کے۔ اور درویش جو ہوتے ہیں نا، وہ جناب سر رکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یار یہ تمہارے پاس کون سا گھر ہے؟ گھر کوئی نہیں ہے۔ جب دل سے فکر ہی دنیا کی نکال دی، اگر 22 تم بلیں بنا لو گے، 22 کمپنیاں بنا لو گے تو نہیں کہا آگے تمہیں، قناعت تو تم نے کی نہیں ایک پر، آگے سے آگے سے آگے سے آگے اپنے آپ کو تقسیم کرتے جاؤ تو پھر گولیاں کھا کے سو جاؤ گے نا، بالکل۔ تو فرمایا کہ میرے بندے غور کر، وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تیرے لیے رات بنائی سکون کے لیے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن تیرے لیے روشن بنایا، کاروبار کر، مارکیٹیں کھول، فیکٹریاں بنا، یہ کر وہ کر۔ اگر دن نہ ہوتا تو تم امیر کیسے ہوتے؟ تم یہ پیسہ کس طرح بناتے؟ تم اس حالت کو کیسے پہنچتے؟ کرم ہے اس ذات کا جس نے رات کو تیرے لیے آرام اور دن کو تیرے لیے روشن کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ، چونکہ بے شک اللہ ہی فضل کرنے والا ہے۔ یہ حضرت سیدنا وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، فضل مانگا کر، ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ ہی فضل کرنے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثریت نہیں جانتی، وہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم نے تو یہ کارخانہ کھولا، تو وہ مارکیٹ کھولی، تو وہ فیکٹری بنائی، تو ہم نے تو یہ کیا، تو ہم نے وہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کتنا بھولا ہے یہ، اگر میں تمہیں یہ طاقت اور ہمت نہ عطا کرتا تو یہ ایک تنکا بھی توڑ کر نہیں باہر جا سکتا، تو ایک تنکا نہیں توڑ سکتا تو۔ یہ میرا کرم ہے کہ رات سکون کے لیے، دن تیرے معاش کے لیے روشن کر دیا، اور یہ میرا فضل ہے۔ اکثریت نہیں جانتی اور اکثریت شکر نہیں کرتی۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بچوں،
جب بھی کوئی موقع ہو یا نہ ہو، ہر وقت اللہ سے اپنا فضل مانگا کرو، یا اللہ اپنا فضل کر دے، یا اللہ فضل۔ وہ جب گڑگڑاہٹ آتی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ، اللہ جنت نصیب کرے، جب وہ یہ بجلی کڑکتی نا، جسے رات کہتے ہیں، بجلی کڑکتی تھی تو ایک دم زور زور سے چلاتی، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ فضل، یا اللہ فضل۔ بچپن میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، اب سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بڑے بوڑھے فضل کیوں مانگتے ہیں۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا حکم ہے کہ اللہ سے فضل مانگو اس کا، اور جس پر وہ فضل کر دیتا ہے، واللہ ذو فضل عظیم، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے لیے معذرت خواہ تھا کہ وہ 8 بجے کیا، کئی لوگ 9 کے چکر میں بیچارے بیٹھے رہے اور پیغام نہیں پہنچ سکا، تو آج بھی صحیح معنوں میں پیغام نہیں پہنچ سکا۔ لیکن نہیں پہنچ سکا تو جن دوستوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا 9 کا پروگرام انشاءاللہ 9 بجے رات ہی رہے گا، گرمی سردی جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ تو یہ 9 بجے ہی رہے گا، تو کل کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ 9 بجے پروگرام ہوا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔